السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے وہی سکندر جو اس کھلی جنگ میں انیشیٹو لے گا، جو پہل کرے گا، کیونکہ تینوں ریاستی ادارے پاکستان میں پہلی دفعہ تاریخ میں تینوں ریاستی ادارے جو کہ ایک آئین بنانے والا ہے، ایک آئین کی کسٹوڈین کرنے والا ہے، ایک آئین کو امپلیمنٹ کرنے والا ہے، وہ تینوں نے آئین کو گردن سے پکڑ لیا ہے۔ برا مانے یا بھلا مانے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ ایک آئین توڑ رہا ہے، دوسرا اپنے لحاظ سے آئین کی تشریح کر رہا ہے، ایک آئین توڑ رہا ہے اپنے لحاظ سے بالادستی شو کر رہا ہے، ایک آئین توڑ رہا ہے اور وہ اپنے لحاظ سے آئین کو سمجھ رہا ہے، حالانکہ آئین میں سب کی جوریڈکشن دی ہوئی ہے، سب کو بتایا ہوا ہے، اور آئین کے اوپر یہ وہ تمام ادارے ہیں جو کہ اپنے آپ کو آئین کا محافظ کہتے ہیں۔ دیکھیں، فوج کے اوپر تو یہ الزامات رہے ہیں کہ انہوں نے آئین کو سبوتاژ کیا، آئین کو توڑا، آئین شکنی کی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو تحفظ پارلیمنٹ نے بھی دیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ان کو تحفظ آپ کی جوڈیشری نے بھی دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر فوج نے آئین توڑا ہے تو پارلیمنٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے، ایسا بھی دور آیا ہے۔ اب وہ پارلیمنٹ جو بھی ہو، ایسا دور بھی آیا ہے کہ جب آئین توڑا ہے کسی ڈکٹیٹر نے تو انہی عدالتوں نے ان کو تحفظ دیا، اور سب سے پہلا تحفظ تو جسٹس منیر کا ہے، پھر جسٹس ارشاد کو لے لیں، بڑے ججز ہیں۔ آئین کے اندر تبدیل کرنے کا اختیار دے دیا، 3 سال دے دیا، بہت کچھ ہے، میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹیرین کہ جناب ڈیموکریٹک سیاست، جمہوریت، انصاف، ہم نے لائر کو سنا کہ جناب یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ آئین توڑتے ہیں، یہ آئین کو تباہ کرتے ہیں، یہ آئین خلاف کرتے ہیں۔ ہم نے پھر پارلیمنٹ میں بڑی بڑی تقاریر سنی کہ جناب عالی یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ آئین توڑتے ہیں، یہ آئین کو خراب کرتے ہیں، یہ آئین کی تنسیق کرتے ہیں، یہ آئین شکن ہے، انہوں نے آئین کو یہ کیا۔ آئین کو کچھ کہنا جرم ہے، آئین کے خلاف بات کرنا جرم ہے، آئین کے خلاف آئین نے سزا دی ہوئی، آئین شکنی کی سزا آرٹیکل 6 ہے، سزائے موت ہے، غداری ہے، سب کچھ ہے۔ آج میں سوال کرتا ہوں کہ چلیں جی، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے تھے کہ فوج جو ہے وہ انٹر جب ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ فوج کو بلانے والے بھی یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی پولیٹیشین ہے۔ ایک کا پاؤں گھسیٹنا ہوتا ہے تو دوسرے چلے جاتے ہیں فوج کے پاس کہ جی ہمارا ساتھ دیجئے، ان کو ہٹائیے۔ آج جیسے عمران کر رہا ہے، عمران کیا کر رہا ہے؟ وہ مکمل طور پر فوج سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سپورٹ کرو اور ان کو گراؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سورس کہتے ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ کہتے ہیں، وہ جمہوریت پسند پارٹی کہتے ہیں، جمہوریت پسند لیڈر ہیں۔ لیکن ان کی کیا یہ باتیں غلط ہیں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فوج کو مدعو کر رہے ہیں آئیے مجھے دوبارہ اقتدار دیجیے اور ان کو نکالیے؟ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ماضی میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی فوج کو اپروچ کیا اور اپنے مخالفین کو، جو بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو، اسی لیے تو کسی کے 2 سال ہے، کسی کا 3 سال ہے، کسی کا 1 سال ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا سپریم کورٹ نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی کو ریلیف کر دیا، کسی کو ریلیف نہیں کیا، اور کسی کو ویلیڈیٹ کر دیا۔ ایون پارلیمنٹ بھی اس جرم کا حصہ ہے جو میں نے بھی بتایا۔ تو اس وقت آئین کو تینوں ریاستی ادارے مسخ کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ استعمال کر رہے ہیں، اور چوتھی طرف جس کے اوپر سنگین الزامات تھے کہ آپ حلف کے اندر کام کریں، آپ آئین کے اندر کام کریں، آئین کو چھیڑنا چھاڑنا آپ کا کام نہیں ہے، آئین توڑتے ہیں تو آپ پر غداری ہونی چاہیے۔ آج کس پہ غداری؟ کون کرے گا غداری کا مقدمہ؟ جوڈیشری اپنے فیصلوں سے آئین توڑ رہی ہے، اس کو کون پکڑے گا؟ ایگزیکٹو اپنے فیصلوں سے، اپنی عمل سے، اپنی سٹیٹمنٹ سے آئین توڑ رہی ہے، اس کو کون پکڑے گا؟
پارلیمنٹ اپنی قرارداد سے، اپنے بل سے، اپنے تقاریر سے، اپنے کنڈکٹ سے آئین توڑ رہے ہیں. ان کو کون پکڑے گا؟ اب ان تینوں کو کون پکڑے؟ عوام کیسے پکڑے؟ کیا فوج پکڑے؟ اور فوج جب ایکشن لے گی تو پھر یہ تینوں مل کر کہیں گے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آئین کو اور کوئی نہیں چھیڑ سکتا، آئین کو اور کوئی نہیں توڑ سکتا. آئین کو توڑیں گے ہم، آئین کو چھیڑیں گے ہم. اگر فوج آئین کو چھیڑے گی تو غدار، پارلیمنٹ چھیڑے گی تو کچھ نہیں، جوڈیشری چھیڑے گی تو کچھ نہیں، ایگزیکٹو چھیڑے گی تو کچھ نہیں. آج چاروں شانے چت ہیں ایگزیکٹو، چاروں شانے. کہاں ہیں وزیر اعظم؟ کدھر ہیں؟ کبھی بار کونسل کے پیچھے چھپ رہے ہیں تو کبھی آپ کے پارلیمنٹ میں چھپ رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پارلیمنٹ نے کہا ہم پیسے نہیں دیں گے. سینٹ کمیٹی نے بھی اور آپ کے قومی اسمبلی کی کمیٹی نے بھی. ٹھیک ہے. اوپر سے جو قانون پاس کیا تھا اس کا آج سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے پوسٹ مارٹم کر دیا. ابھی وہ قانون بنا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے. تو آپ نے کیا کر لیا؟ حکومت نے کیا کر لیا؟ کل حکومت کو بلایا جا رہا ہے کہ آئیے بتائیے پنجاب کے الیکشنز کے لیے فنڈز کیوں نہیں دیے. تو آپ اگر نہیں بات مانیں گے ان کی تو وہ ریلیز کریں گے آپ کو توہین عدالت. وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ بینچ بھی بنا رہے ہیں، جن پر ریفرنس دیا ان کو بھی بینچ میں شامل کر رہے ہیں. وہ تو اپنا سارا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی طاقت بھی دکھا دی ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم 8 ہیں. اور یہاں پر تو حکومت کے بدنیت اس وزیر کا بھی عمل دخل ہے جو کہتا ہے کہ معافی کی گنجائش ہے. معافی آپ کی اور اللہ کے درمیان اگر ہو یا ایک انڈیویجول کے درمیان ہو تو معافی ہے. قوم کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کھیلا، اس کی معافی نہیں ہے. اور آپ کے اوپر تو یہ تمام چارج شیٹ ہے جو میں نے بتایا ہے. عہدے کی بددیانتی آپ نے کی، حلف توڑا آپ نے، آئین توڑا آپ نے، قانون توڑا آپ نے، میرٹ کا قتل کیا آپ نے، سینئر ججز کا حق مارا آپ نے. سپریم کورٹ میں آج جو طاقت کا بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے. اس پاکستانی عوام کا اعتماد توڑا آپ نے. اعظم نذیر تارڑ صاحب اور کہتے ہیں کہ میں معافی مانگ لوں کیونکہ اللہ کے ہاں اسلام میں معافی ہے. تو اسلام میں معافی میں نے بتایا ابھی اپنے پروگرام میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنت کی بادشاہ، ملکہ، عورتوں کی ملکہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام، اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. چوری بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور آپ نے اتنے بڑے جرم کر دیے، قومی جرم کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس معافی. خود لے لی معافی. کس بات کی معافی؟ ریزائن کریں اگر کردار ہے، کریکٹر ہے، شرم ہے تو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا تھا تو آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی کود جاؤ عہدے لینے کے لیے تو آپ آ گئے. اگر فرض کیجئے کل کوئی آپ کو کہتا ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اتحادی آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے پی ایم ایل این کے لوگ کہہ رہے ہیں، منسٹرز کہہ رہے ہیں تسی جان چھوڑو، آپ کی وجہ سے شہباز شریف اس گورنمنٹ کو قانونی طور پر جو نقصان پہنچا ہے، جو عمران کے دور میں قانونی طور پر عمران کو پہنچا وہی شہباز شریف کو بھی پہنچ رہا ہے، تو جان چھوڑیں. یہ کہہ رہے ہیں لوگ، آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال میں اس طرف آتا ہوں کہ اب کہاں ہے سپریم کورٹ تو اپنے فیصلے کر رہی ہے، اور جو اب یہ 8 رکنی فیصلہ آیا اس کو دیکھ لیجئے. اور دوسرا بڑا زبردست جواب دیا ہے چیف جسٹس نے. یہ تاثر ہو رہا تھا کہ شاید وہ بیک فٹ پہ، ہم نے بھی کہا، لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو ہٹنے نہیں دیں گے. اور بہت زبردست جوابی آج کا فیصلہ ہے. پارلیمنٹ چیخ رہی ہے، حکومت چیخ رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہیں، پھڑپڑا رہی ہیں، چاروں شانے چت ہو کے نیچے گر گئے ہیں، بار کونسل کے پیچھے گھس رہے ہیں، پارلیمنٹ کے پیچھے، اور پارلیمنٹ چیخ رہی ہے ہم دیکھ لیں گے. اتحادی کہہ رہے ہیں ہم دیکھ لیں گے. آپ دیکھتے رہیے، یہاں فیصلے آ رہے ہیں. اٹھا کے پھینک دیا آپ کے، ابھی تو قانون بھی نہیں بنا، اٹھا کے پھینک دیا. اور کیا کہوں میں اس پہ؟ بظاہر تو پارلیمنٹ غیر محفوظ نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں بالادست ہے لیکن جوریڈکشن ہے، یہ نہیں ہے. اور اس میں سپریم کورٹ کہ آپ ان 8 ججز کو مانے نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے.
ان کے فیصلے مانے نہ مانے نہیں مانے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ کو کیسے اختیار دیتے ہیں کہ آپ جو چاہیں قانون سازی کر دیں. کل آپ ایک ایسی قانون سازی کر دیں جس میں پورا سپریم کورٹ یا پاکستان کو ہی بھیج دیں تو وہ اجازت ہے؟ نہیں، ایسی چیز جہاں قطعاً لگنی ہے ہم ریگولیٹ کرنے بیٹھے ہیں. اب وہ غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، قانونی طور پر یہ غلط ہے، قانونی طور پہ وہ غلط ہے، اس کا فیصلہ کہیں ہونا ہے. جرم سب کر رہے ہیں، اس کو سزا کون دے گا؟ ادھر عمران خان کا میسیج ہے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے عدالت کے ساتھ. اوپن میسیج ہے ان کو، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اوپن میسیج دیا ہوا ہے عمران خان نے خطرناک کہ آپ کو کوئی چھوئے گا، آپ کے یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت آپ کی طرف آئے گی، ہم پوری قوم آپ کے پاس آئے گی. حالانکہ ان کے اپنے مسئلے پہ قوم جو ہے وہ 5000 بھی نہیں آتی، چاہے وہ جیل بھرو تحریک ہو، چاہے وہ آپ کے لانگ مارچ ہو، چاہے وہ جلسہ ہو، جلوس ہو، چاہے وہ ان کے قتل پہ حملے ہوں، 2-2,500 5,000 لوگ نکلتے ہیں. لیکن وہاں یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف کوئی آئے گا تو پوری قوم آ جائے گی. پوری قوم یعنی 25 کروڑ عوام. تو ظاہر ہے اس کی بنیاد پر اتنا کوئی اشارہ دے گا اور اتنی بات. اور سوشل میڈیا میں تو یہ 25 کروڑ کی بات ہو نا، سوشل میڈیا چاہے جو اس وقت یہ پھیلے ہوئے ان کے ٹرولر، سوشل میڈیا چاہے تو یہ تاثر بھی دے سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھوئے گا تو پوری دنیا آ جائے گی. اور یقین مانیے سوشل میڈیا میں اتنا زبردست کمپین چلے گا کہ آپ کو یہ لگے گا کہ بھائی واقعی پوری دنیا آ رہی ہے خان صاحب کے حکم پر. لیکن عملی طور پر خان صاحب زیرو، عملی طور پر وزیر اعظم زیرو. وزیر اعظم کے اوپر بات ہوئی تو میں نے کہا کہ وزیر اعظم کو توہین ہوگا اور 42 کو توہین ہوگا. تو اس توہین کے اوپر پی ایم ایل این کے اہم ترین لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم دوسرا وزیر اعظم لے آئیں گے. مگر آپ جواب سنیے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر دوسرا وزیر اعظم آئے گا اور موجودہ بینچ کی اس نے بات نہیں مانی، آرڈر نہیں مانا، الیکشن نہیں کرایا تو وہ بھی چلا جائے گا. تو کہتے ہیں ہم تیسرا لے آئیں گے. جس طرح پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ جی صدر پھینکے گا تو ہم دوبارہ پھینک دیں گے ان کی طرف. پھر کیا یہ حل ہے آپ کے پاس؟ یہ حل ہے؟ یہی چیز ہے. اسی طرح آپ اپنی اس حکومت کو لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تینوں کے کھیل میں ایک ادارہ ایسا ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی کا ضامن ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جس پر بڑے الیگیشن آپ لوگوں نے لگائے، لیکن آج اس نے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر کے اپنے آپ کو محفوظ بھی کیا اور عزت بھی بنائی ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو آپ کی وجہ سے خطرہ ہو اور وہ خاموش رہے. ڈاکٹر دانش کہہ دیجیے اللہ حافظ.